اولاد کو کسی کو بھی اتنا زور سے نہیں مار سکتے کہ نشان بن جائے. اگر نشان بنے تو اس کا بھی کفارہ ہے. تو عزیزان گرامی، ماں باپ کو کیا کہا ہے کہ اولاد سے متعلق ان کے کیا کیا حق. مولا فرماتے ہیں ہر اولاد کا، ہر بچے کا ماں باپ پہ کچھ حق ہوتا ہے. بچہ اتنا چھوٹا لاشعور اور جس کے پاس ابھی شعور نہیں آیا، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو وہ اپنا حق مانگ نہیں سکتا. مولا فرماتے ہیں ان کا حق ادا کرو کیونکہ وہ ابھی سمجھ نہیں رکھتے. جب بڑے ہوں گے سمجھیں گے. تو مولا فرماتے ہیں ہر بچے کا ماں باپ پہ پہلا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کا نام بہت پیارا رکھیں، نام بہت پیارا رکھیں. اور سب سے زیادہ پیارے نام اہل بیت علیہ السلام کے نام. اہل بیت علیہ السلام کے جتنے نام بلند ہیں اتنے کردار بلند ہیں. تو مولا فرماتے ہیں پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ نام بہت پیارا رکھنا. بچہ سمجھ نہیں رکھتا، اسے جو نام دے دو گے وہی رہ جائے گا. گرامی اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کا حکم ہے سوچ سمجھ کے نام رکھنا. اگر خود شعور نہ ہو تو کسی ایسے سے پوچھ لینا جو ناموں کا تمہیں اچھا ہونا بتا سکے، سمجھا سکے. کا نام بچوں کے بہت پیارے رکھنا. انبیاء کے نام، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، یہ تمام اللہ کے نام رکھے جا سکتے ہیں. صرف اللہ، رحمان اور رب یہ نام یا الہ یہ نہیں رکھے جا سکتے. باقی سارے اللہ کے نام. بچے کا نام رکھ سکتے ہیں رحیم، عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں، رحیم بھی. شکور بھی رکھ سکتے ہیں، عبد الشکور بھی. کریم بھی رکھ سکتے ہیں، عبد الکریم بھی. اللہ کے نام ہیں، رسول خدا کے نام ہیں، علی مرتضیٰ کے نام ہیں، اہل بیت کے نام ہیں. کہا یہ جتنے نام ہیں سب بہت پیارے نام ہیں. کہا ان سب ناموں کو رکھنا. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ. دوسرا مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو ادب ضرور سکھانا. اخلاق، آداب بہت پیارے ہونے چاہیے. کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے اپنے بچوں کو ادب ضرور سکھائیں گے. کہ جہاں پہ بھی ہمارا ماننے والا جائے، اگر بچہ ہوگا، اگر کوئی پوچھے کس کے ماننے والے ہو، کا اہل بیت کا، تو اس کا اخلاق، اس کا ادب یہ لوگوں کو بتائیں یہ اہل بیت کا ماننے والا. واقعہ سنا ہوا ہوگا، مجھے اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ. خصوصاً بچوں کی خاطر یہ پیش کر رہا ہوں واقعہ کہ جب مشہور معروف واقعہ ہے، شاید سب بچے بھی جانتے ہوں گے. اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، پورا تفصیل سے واقعہ نہیں سناؤں گا. کہ جب دونوں امام حسن حسین نے دیکھا نا ایک بزرگ آدمی کو وضو صحیح نہیں جانتے تھے، تو دونوں امام حسن نے کہا امام حسین سے کہ بھیا آؤ ذرا اس کے وضو کی تصحیح کر دیتے ہیں، اس کا وضو صحیح نہیں ہے. امام حسن مجتبی نے کہا ایہو شیخ، یہ نہیں کہا معاذ اللہ کہ جاہل یا بوڑھے، توہین نہیں کی کہ آپ جانتے کچھ نہیں ہیں. بڑے ادب کے ساتھ کہا ایہو شیخ، اے بزرگ میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، میرا بھائی کہتا ہے ان کا وضو صحیح ہے، آپ دونوں کا وضو دیکھ کے بتائیں کس کا وضو صحیح ہے. دیکھیں یہ نہیں کہا میں کہتا ہوں میرے بھائی کا وضو غلط ہے، وہ کہتا ہے میرا وضو غلط ہے، آپ بتائیں کس کا وضو غلط ہے. اگر یہ کہتے تو جھوٹ ہوتا، اور معصوم جھوٹ نہیں بولتے. بھئی وضو تو غلط تھا ہی نہیں کسی کا. اگر معصوم کا معاذ وضو غلط ہو تو پھر کس کا وضو صحیح ہوگا؟ معصوم تھے، جانتے ہیں کہ ان کا بھی وضو صحیح ہے، امام حسین کا بھی، میرا بھی صحیح ہے، لیکن اس کی تصحیح کرنا مقصود تھا. تو یہ نہیں کہا کہ غلط ہے، کہ میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، میرا بھائی کہتا ہے اس کا وضو صحیح ہے. دونوں کا وضو دیکھ کے بتائیے کس کا وضو صحیح ہے. اب بہترین وضو بجا لائے امام حسن مجتبی، بالکل صحیح. پھر اس کے بعد اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا ذرا آپ وضو کر کے دکھائیں. امام حسین نے بہترین وضو کیا. اب کہا بتائیے ہم دونوں میں سے کس کا وضو صحیح ہے. تو فوراً وہ بزرگ بولے، کہا کہ دونوں شہزادوں آپ کا دونوں کا وضو صحیح ہے، وضو تو میرا غلط ہے. تیسرا حق بھی سننا چاہیں گے عزیزان گرامی. مولا فرماتے ہیں یعلمہ القرآن، اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ. عزیزان گرامی چاہے انسان بوڑھا ہو جائے قرآن ضرور پڑھنا سیکھے. مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور جب گزرنے لگے تو اپنے سارے صحابہ سے کہا رک جاؤ، یہ بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھ رہا ہے. بچہ بہت چھوٹا تھا، تازہ تازہ کلام کرنا سیکھ رہا تھا، توتلا تھا، بولنا نہیں جانتا تھا. پیغمبر نے کہا رک جاؤ، سارے صحابہ سے کہا رک جاؤ، یہ بچہ بھی بسم اللہ پڑھنا سیکھ رہا ہے، قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے. تو وہ استاد بار بار دہرا رہا تھا کہ بیٹا کہو بسم اللہ. بچے سے کہا نہیں جا رہا تھا کہ بیٹا کہو بسم اللہ. جیسے مکمل کیا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر نے کہا اب تک اس بچے کا باپ عذاب میں تھا، آج اللہ نے عذاب سے خارج کر دیا. کہ یا رسول خدا کون ہے؟ کہ ایک صحابی کا بیٹا تھا، وہ بہت گنہگار تھے. جب یہ بچہ بہت چھوٹا تھا ان کا انتقال ہو رہا تھا، بیوی سے کہا
کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا، جب ہمارا بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اسے بسم اللہ پڑھنا سکھانا. میں نے حبیب خدا سے سنا ہے کہ جب بچہ پہلا کلمہ ادا کرے اور اللہ کے نام کو ادا کرے تو اللہ ماں باپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کہ اب تک اس کا باپ عذاب میں تھا کیونکہ بہت گناہ گار تھا مسلمان لیکن بہت گناہ گار تھا. کہ جیسے اس بچے نے بسم اللہ پڑھی، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے باپ کو عذاب سے نکال کے جنت میں ڈال دو. فرشتوں نے کہا پروردگارہ بڑا گناہ گار ہے، کہا اس کا یتیم بچہ فرش پہ بیٹھ کے مجھے رحمان و رحیم کہے. کہ میری رحمت کو جلال آتا ہے کہ اس کے باپ پہ عذاب نازل کرو. اتنا معصوم چھوٹا سا بچہ. عزیزان گرامی، اہل بیت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ، اور اگر بڑا ہو جائے سیکھ لے تو ماں باپ کو کوئی ثواب ملے گا اگر خود سیکھے. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، اگر ایک بچہ جوان ہو جائے، ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ لے، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ بچہ جو اب بچہ نہیں رہا، بڑا ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا اور وہ قرآن پڑھے تو اللہ اس کے ماں باپ کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے. وَلَوْ كَانَا كَافِرًا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. وَلَوْ كَانَا كَافِرًا، کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، عذاب میں کمی آ جائے گی. حبیب خدا فرماتے ہیں کہ عذاب میں کمی آ جائے گی اگر بچہ جوان ہو کے بھی قرآن پڑھنا سیکھ لے. مولا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو یہ 3 آداب ضرور دینا. پھر مولا کچھ اور آداب سکھاتے ہیں. میں وہ آداب پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج جو مولا نے فرمایا کہ سارے آداب معاشرے میں رائج ہونے چاہیے. اگر سننا پسند کریں گے عزیزان کرام، مولا فرماتے ہیں اور کیا چیز ہے جو اولاد کا حق ہے، آداب ہیں جو اولاد کو ضرور سیکھنے چاہیے اور ماں باپ کو ضرور سکھانے چاہیے. مولا فرماتے ہیں ایک اور چیز ہے، اپنے بچوں کو حلال کمانا اور حلال کھانا سکھاؤ. ایک حدیث میں ہے یہاں تک کہ شہد کی مکھی سے ایک ضرور چیز سیکھو. کہا جہاں بھی جاتی ہے حلال رزق کھاتی ہے، حلال پیدا کرتی ہے. کہا حلال رزق بھی کماؤ اور حلال کھانا سکھاؤ، پاک چیز کھائیں. کہا کبھی بھی حرام کی طرف ترغیب نہ جائے، خود بخود ہاتھ رکنے لگے، حرام کبھی نہ کھائیں. کہ روز قیامت سب سے زیادہ حسرت کسے ہوگی؟ سب سے زیادہ حسرت کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے پیسہ حرام سے کمایا ہوگا اور اولاد کو دے جائے گا، اور وہ اولاد اس حرام پیسے کو حلال جگہ پہ خرچ کریں گے. کہ وہ حسرت کرے گا کہ اس حرام کے کمانے کا مجھے عذاب ملا، اور میراث میں حاصل کرنے کے بعد حلال جگہ خرچ کرنے پہ سارا ثواب ان بچوں کو ملا. پیسہ میرا تھا، عذاب میرا، میراث ان کی، ثواب ان کا. عزیزان گرامی، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے. اگر کوئی دنیا میں امانت رکھوا جائے آپ کے پاس، خیانت کریں گے؟ نہیں. مولا کہتے ہیں سب سے مومن کے لیے سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے. کہ یہ جھوٹ ماں باپ اولاد کو سکھاتے ہیں. میں سادہ سے ایک مثال دوں گا. جب آپ نیا تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا بچے کو جھوٹ سکھانے کی، بچے نے ٹیلی فون اٹھایا کہ ذرا کہہ دو میں نہیں ہوں، تو بچہ کہتا ہے بابا کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے. کیوں؟ بچہ پاک ہے، اسے ابھی گناہ کرنا نہیں آتا، اسے جھوٹ بولنا نہیں آتا. جھوٹ بولنا مت سکھائیں، اس بچے سے مت کہیں. گناہ کرنا چاہتے ہیں خود کیجئے تاکہ عذاب خود دیکھیں. بچے کی غلط تربیت نہ کریں تاکہ وہ گناہ کا عذاب نہ لے. مولا فرماتے ہیں سب سے بڑی ظاہری چیز کون سی ہونی چاہیے مومن کے پاس؟ مولا فرماتے ہیں اگر ظاہر میں کوئی دیکھے تو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. کہ مسکرا کے پیش آنا. کا سب سے بڑا کسی کو ہدیہ دینا چاہتے ہو تو خوش اخلاقی کا سب سے بڑا ہدیہ مسکراہٹ ہے. مولا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب دیکھو پروان چڑھ رہے ہیں تو ان کی زندگی کے پہلے 21 سال پہ توجہ رکھنا. پہلے 7 سال، پھر 7 سال، پھر 7 سال. پہلے 7 سال میں ان سے خدمت نہ لینا، اپنا سردار سمجھنا. اگلے 7 سال میں ان کو عادت ڈالو عبادت کی، کام کی، اخلاق کی، آداب کی، مجلس کی، اہل بیت کی. کہ پہلے 7 سال میں کبھی ڈانٹ ڈپٹ سختی نہیں. پہلے 7 سال میں کوئی سختی نہ کرنا. ہاں ادب ضرور سکھانا، بے ادب نہ بننے دینا. کہ لیکن اگلے 7 سال میں سختی کرنا. اگر بات نہ مانے کہ نہیں بیٹا مار پیٹ، اگر نشان پڑ جائے تو اس کا بھی کفارہ دینا پڑتا ہے. اولاد کو کسی کو بھی اتنا زور سے نہیں مار سکتے کہ نشان بن جائے. اگر نشان بنے تو اس کا بھی کفارہ ہے. تو عزیزان گرامی کا سختی رکھنا تاکہ کبھی بھی
اس راستے سے نہ ہٹ جائیں جو اہل بیت کا راستہ ہے. کہ 14 سال تک سختی, پہلے 7 سال آقا, دوسرے 7 سال خادم, کہ تیسرے 7 سال دوست بنا کے رکھنا. 14 سے 21 سال تک دوست کا مشورے لینا, دوست سے مشورہ لیا جاتا. کہ مولا بچے سے مشورہ, کہ چاہے ماننا مت لیکن اسے عادت ڈالو, عقل استعمال کرو. عزیزان گرامی, مولا فرماتے کہ اس انداز سے 14 سے 21 کا جو وقفہ ہے, کہ مولا فرماتے 14 سے 21 کا دوست مان کے مشورہ لینا, اس طرح سے پیش آنا کہ جیسے اب یہ جوان ہو رہا ہے, دنیا کی ذمہ داریاں اس کے کاندھے پہ آنے والی ہیں. جب اہمیت دو کہ خود بخود اہمیت کا احساس کرے گا, ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ محسوس کرے گا. کہ مولا 21 کے بعد آپ نے چھوڑ دیا, جبکہ اولاد کو تو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا 21 کے بعد چھوڑ دینا, کہ پھر اولاد کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, جو وہ بن چکی ہے بن چکی. اب چاہے وہ اپنے آپ کو تمہارا آقا سمجھے, خادم سمجھے, دوست سمجھے, کہ اس 21 کے بعد اب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, اب وہ ان کا حق ہے. اب وہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ تمہارے خادم بننا چاہتے ہیں یا نہیں.